خوبصورت سی تحریر ماما نے لکھی ہوئی اور وہ ماما دیکھ کے آپ کو بتا رہی ہیں رب کو پانے کا طریقہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سے عمل دعا کرنے ہے کی توفیق عطا کرے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا قرب اور ان کی حقیقی معنوں میں اطاعت کرنے کی توفیق ہمیں مل جائے. آمین آمین. السلام علیکم بچوں. کوشش کریں کہ یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کا یوز ہمارے کنٹرول میں ہی ہے. اچھا یوز کریں یا برا. جب آپ جیسی سوچ رکھتے ہیں, آپ نے نوٹ کیا فیس بک اور انسٹاگرام وہی ساری چیزیں آپ کے سامنے لاتا ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. ٹرینر کے سامنے ٹریننگ ویڈیوز آ رہی ہے, ناچ گانا دیکھنا ہے تو اس کے سامنے ناچ گانا آ رہا ہے. میں کبھی ایسے سوچوں میں نے یہ چیز خریدنی ہے, اس دن ساری وہ ایڈ آ رہا ہے. آپ کی پرسنل پریفرنسز آ رہی ہوتی ہیں. جیسے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا ایک دوست ہے, وہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہے. میں نے اس کا انسٹاگرام الگورتھم دیکھا تو ساری آئی ٹی ریلیٹڈ یوٹیوب آٹومیشن کی ویڈیوز آ رہی تھیں. میں ٹرینر ہوں تو میرے سامنے ساری ٹریننگ ویڈیوز آ رہی ہیں. سو جو ہمارا انٹرسٹ ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. سو جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے تو صرف وہی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو ایک میں نے بہت بڑا میسج تھا لیکن میں نے تھوڑا کوشش کیا ہے کہ اس کو چھوٹا کر کے آپ لوگوں کو سمجھا سکوں. رب کو پانے کے طریقے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رب کو پانا کوئی مشکل یا لمبا وہ نہیں ہے, راستہ نہیں ہے, بلکہ اس میں پہاڑ پہ نہیں چڑھنا ہوتا ہے, نفس سے اترنا ہوتا ہے. خوبصورت بات. جب آپ نفس سے اتر جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, اپنی نیت خالص کرنی ہے. میں نماز پڑھ رہی ہوں, میں روزے رکھ رہی ہوں, میں قرآن پڑھ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ میری تعریفیں ہوں کہ بھائی بڑی نیک بندی ہے, تو بس استغفار اللہ پناہ میں رکھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے 40 رکعتیں پڑھ لی, 100 رکعتیں پڑھ لی, 10 قرآن پڑھ لی. نہیں, اللہ آپ کا اخلاص دیکھتا ہے, نیت دیکھتا ہے. تو جب آپ کو ظاہر خالص ہو جائے گی عبادت تو اللہ آپ کو خود ہی چن لے گا. دوسرا راستہ ہے, قدم ہے توبہ. اور توبہ یہ نہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, دل سے توبہ. ڈاکٹر اسرار احمد والی بات کہ استغفر اللہ کی تسبیحوں پہ تسبیحیں تم گھما لو, جب تک تمہارا دل نہیں وہ ہوگا ہلے گا, جب تک دل نہیں روئے گا, آنسو جب تک نہیں نکلیں گے تب تک فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیں, مان لیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھ سے گناہ ہو گیا, اور آئندہ پختہ یقین کے ساتھ کہ میرے سے آئندہ ایسی نہیں ہوگی. اللہ کی رضا کے لیے معافی ہو, لالچ نہ ہو بیچ میں. تیسرا قدم ہے نماز. نماز میں جب انسان خود دیکھیں جب جھکتا ہے, عاجز بن جاتا ہے نا, تو جب عاجز ہو کہ وہ اپنے رب کے سامنے, اور واقعی آپ ذہن میں رکھیں گے نا کہ میرے سامنے اللہ کھڑا ہے, اتنی بڑی ہستی کھڑی ہے, آپ کے اندر ایک عجیب سی ایک وہ آتی ہے, کپ کپی آتی ہے, خوف آتا ہے, اور آپ واقعی اس کے لیے اسی لگن سے جیسے بڑے بادشاہ کے سامنے. تو یہ تو نماز کی جب آپ کا مالک ہے پوری بار بار دنیا بلاوا کا, آ رہا ہے, اس چیز کی گواہی ہے کہ اللہ دل میں بستا ہے. ہاں, تو ایسے کہتے ہیں, بڑی پیاری بات اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے جو ہے نا جو سجدے میں گر کے گڑ گڑ آتا ہے بالکل خالص نیت کر کے, تو اللہ اسے اٹھا لیتا ہے. سجدہ بندے کو زمین پہ رکھتا ہے لیکن روح کو آسمانوں تک پہنچا دیتا ہے. صورت بات, ماشاءاللہ. یعنی یہ مٹی کا جو ڈھیر ہے یہ تو زمین پہ, لیکن روح آسمان پہ پہنچ جاتی ہے. اور جھکنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے انسان کے اندر آج انکساری, خلوص, نیتی صفائی آتی ہے. اور یہ جو آپ ماتھے کو زمین پہ ٹیکتے ہو, یہ سرنڈرنگ ان فرنٹ آف دا کریٹر, کہ میری کیا اوقات ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں سجدہ زمین پہ زیر اس لیے ہو رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلیت ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ انسان کیا ہے. کہتے ہیں زیر ہونے کے لیے پیش ہونا پڑتا ہے. تو آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہے, جب آپ سجدہ میں جا رہے ہو, اللہ کے سامنے سب کچھ رکھ رہے ہو, تو آپ بول رہے ہو غفور الرحیم ہے, مالک یوم الدین ہے, اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پھر یہ دنیاوی ساری چیزیں ہمارے لیے بے معنی ہو جائیں گی انشاءاللہ. چوتھا قدم لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق. سب سے پیاری بات, اللہ کو خوش کرنا ہے نا, بالکل آسان راستہ ہے, بہت آسان ہے. آپ جو ہے مخلوق کے ساتھ نرمی کریں, ان کے ساتھ جو ہے مہربانیاں کریں. اس میں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مخلوق کے ساتھ نرمی کرتے ہیں تو خالق اس پر خاص رحمت فرماتا ہے جو نرمی کر رہا ہے یا بھلائی کر رہا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مخلوق کے ساتھ نرمی کرو اور اللہ آپ کے اوپر سختی کرے. کسی کا دل نہ توڑنا بھی عبادت ہے.
بہت یہ پیاری بات ہے اور بہت بڑی بات ہے. اس کو اگر آپ لوگ سوچیں, کسی کے دکھ کا بوجھ بانٹنا بھی رب کو پا لینے کا ذریعہ ہے. کہتے ہیں لوگوں کو یہ مت بولو میرے لیے دعا کرو, کام ایسے کرو کہ لوگ آپ کے لیے خود دعا کریں. اور پھر آخر میں کہہ رہے ہیں سب سے جو مختصر راستہ ہے وہ ذکر ہے. اللہ کو یاد کرنا ہے ہر حال میں, ہر سانس کے ساتھ. جو دل اللہ کے ذکر میں زندہ ہو جائے وہ رب سے کبھی دور نہیں رہتا. اور رب کو پانے کا یہ راز یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا کر لو, اللہ تمہیں اپنا لے گا. ذکر اللہ, سادی سی بات ہے. حدیث شریف میرے مائنڈ میں آ رہی ہے الحمدللہ اس ٹائم. وہ کہتے ہیں نا کہ جو میں بول رہا ہوں میں نہیں بول رہا, مجھ سے بلوایا جا رہا ہے. افضل الاعمال لا الہ الا اللہ, افضل الدعاء استغفار. افضل الاعمال لا الہ الا اللہ, سب سے بڑا عمل ہے لا الہ الا اللہ. بالکل. اور سب سے افضل دعا استغفار ہے. تو ذکر الہی میں درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو تو پھر ذکر تو ادھورا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود اور سلام. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. سورہ بقرہ کی آخری آیات بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. جو انسان 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ شام میں پڑھ لے اس پہ کوئی کسی قسم کی آزمائش اور مصیبت نہیں آتی. پھر آیت الکرسی, 4 کل قرآن شریف کی حفظ, تلاوت اور ترجمہ, تفسیر, سب کچھ بہت آسان ہے. یہ سب اللہ کے پاس جانے کے طریقے ہیں. سو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں. انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے, اور عبادت کے اندر ذکر, اذکار, نماز اور مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک, یہ سب عبادت میں آتے ہیں. بالکل. کیونکہ جب اللہ کی مخلوق اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پہ نہیں بھیجتا, اللہ تعالیٰ انسان کو وسیلہ بناتا ہے. اور جب آپ اس مقصد کا حصہ بنتے ہو جس کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے, تو پھر اللہ آپ کے ہاتھ سے ان لوگوں کے بھی کام کروانا شروع کر دیتا ہے جو بے بس ہوتے ہیں. بالکل. اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے چنا ہے. اگر کوئی آپ کے پاس ضرورت مند آ رہا ہے بندے نے مجھے تو یہ نہیں کہ کیا مصیبت ہے پھر آ گیا, نہیں, آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ شکر ہے میرے پاس کوئی. حضرت علی نے فرمایا کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ لوگ آپ کے پاس صرف تب آتے ہیں جب ان کو کام ہوتا ہے, تو آپ سے خوش قسمت انسان کوئی نہیں ہے. بالکل. کیونکہ ان کے دماغ میں کام کے لیے صرف آپ آتے ہو اور آپ کو اللہ نے چنا ہوا ہے. اس میں میری اور آپ کی کیا کوئی کمال ہے کہ ہم کسی کے کام آئیں یا کسی کو فائنینشیل یا کسی قسم کی ہیلپ کریں. بس اگر لوگوں کی امید آپ سے جڑی ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے یو آر دا بلیسڈ ون, یو آر دا چوزن ون. اماں کو لوگ بول رہے ہیں آنٹی ہمارے لیے دعا کریں, مجھے بول رہے ہیں کہ اویس بھائی آپ, میری کیا اوقات ہے. اماں تو آپ لوگوں کے لیے صبح شام دعا کرتی ہیں, میری تو کوئی اوقات نہیں, میں تو خود ایک گنہگار انسان ہوں. اور میں بس اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں, چل رہا ہے سلسلہ. سوچ اچھی رکھیں, نیت اچھی رکھیں, دل میں اللہ کا خوف رکھیں. گناہ انسان کرتا رہتا ہے, پشیمانی ہوتی رہتی ہے, تو انسان کی کلینزنگ ہوتی رہتی ہے. سو عبادت کریں, نماز پڑھیں, اللہ کو راضی کریں کہ جب ہماری موت کا وقت آئے, وقت نزا, اس ٹائم ہمارے کلمہ شہادت اور فرشتے پھولوں کے ساتھ ہمارا استقبال کریں, اور اللہ اور اس کے فرشتے ہم پر برکتیں اور نور ڈالیں. خوش رہیں, آباد رہیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ آپ کے دن کو, زندگی کو, گھر کو روشن کر دیں. آمین.